بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقینی طور پر پاکستان کے حالات سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کافی مایوس نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے اوورسیز کلائنٹس، دوست احباب سے بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی بات ہمیں کرتے ہیں کہ یار پاکستان میں اس ٹائم انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کے ہی حالات ہیں، وہ غلط نہیں سوچتے۔ لیکن یہاں پر جو ایک گورنمنٹ لیول پر جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے انویسٹرز کے لیے یا اپنے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے، اور سیکنڈلی ہم لوگوں کو ایز اے پاکستانی ہم لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے، ان دونوں چیزوں کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب تک یہ ریئل اسٹیٹ اور اس طرح کی چیزیں، دیکھیں پاکستان میں جو باہر کے لوگ ہیں وہ اپنے جب انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کر آتے ہیں تو وہ اس کی سب سے پہلے پریورٹی ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں ہماری گورنمنٹ اتنے ہائی ٹیکسز لگا کے رکھ دے گی تو ظاہر ہے پھر یہاں پر لوگ نہیں آئیں گے۔ جب تک پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ان انویسٹرز کو، یہاں پہ انویسٹرز نے نہیں آنا۔ نالج آپ کتنا بھی دے لیں، دیکھیں ٹیکسز کے اندر جو ہے ایک تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنا ٹیکس کون ادا کرے، چھوڑیں اس ریئل اسٹیٹ میں پڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے۔ لیکن کہیں حد تک یہ لازمی ہے اور کہیں حد تک یہ حقیقت ہی ہے کہ ٹیکسز واقعی اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب انویسٹرز کم از کم انویسٹر جو شارٹ ٹرم انویسٹر تھے وہ تو بالکل ہی مارکیٹ سے نکل چکے ہیں۔ اب ان کو ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے خریداری کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ اتنا ہیوی ٹیکس دے دے تو وہ اس کی جو ہوتی ہے وہ پروفٹ ریشو ہی بیچ میں برابر نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ انویسٹرز مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ وہ پھر یا تو انہوں نے پاکستان سے باہر پیسے بھیج دیے ہیں یا وہ کسی اور طریقے سے کہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ آفیشلز وغیرہ کو لازمی اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس کو پراپر ایک ادارہ بنائے، اس کا ڈپارٹمنٹ بنائے اور اس کے اوپر جو ہے کام کیا جائے اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ایز اے پاکستانی ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور ہم کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ان سب حالات کو۔ دیکھیے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ہم پاکستان چھوڑ کے ہم بھی بھاگ جائیں یا پھر ہم جو ہے اس کو فیس کرتے رہیں۔ تو میں ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے میں تو بھاگنے کا نہیں سوچتا۔ کیوں؟ اس کی دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جو ہے نا ایمان یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہے، جو رزق جو نفع ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ یہ حالات جو ہوتے ہیں یہ دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، ہم اس پہ سوچ ضرور سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اگر اس سے ڈر کر بھاگ جائیں تو ہم تو آپ کہہ لیں کہ وہ کھلاڑی جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو اس سے تو جیتنا ہی کوئی نہیں نا، وہ تو پھر لاس ہی ہے۔ لیکن جو ادھر میدان میں موجود ہے کم سے کم اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کر بیٹھے رہیں تو یہ کسی دن تو حالات بدل جائیں گے۔ میں الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ دیکھیں کیا پازیٹیوٹی ہے اس ٹائم پاکستان میں، کہ پاکستان کے جو مسئلے ہیں اس ٹائم وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں جو پرابلمز ہیں، یہ سوشل میڈیا اور انفارمیشن کا دور ہے، ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے، چھپ نہیں سکتی ہے۔ تو پاکستان کی جو پرابلمز ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ اب ڈسکلوز ہو چکی ہوئی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا پرابلمز ہیں اور ہم نے کس جگہ پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جب بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کی دوا بھی ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بیماری پتہ چل گئی ہے تو آہستہ ٹائم ضرور لگنا ہے لیکن اس نے ٹھیک ہونا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ملکوں کی جو بربادیاں ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، اب میں اپنے پڑوسی ملک افغانستان کی بات اگر کروں تو افغانستان تو تقریباً 20 سال سے زیادہ جنگ کی حالت میں رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جنگی حالت سے باہر نکلا تو اس ٹائم اس کی اکانومی کتنی سپیڈ سے گرو کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ جو خطہ ہے یہ ایشیا کا جو خطہ ہے جس میں انڈیا، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ آتے ہیں، اس کے اندر اس کے لوگوں کے اندر ایبیلٹیز بہت زیادہ ہیں، ان کو گرو ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ صرف پرابلم کیا آتی ہے انسٹیبلٹی جو ٹاپ لیول سے ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ امید ہے، ہمیں اللہ سے بہت زیادہ امید ہے اور ہم انشاءاللہ بالکل اس پر ٹینشن میں نہیں ہے کہ جیسے بھی ہے یہ ریکوری کی طرف جائے گا، ان قریب جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس ٹائم جو ہوگا جو ان لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں، جو ایسٹس پاکستان کے اندر ہیں
وہ بہت تیزی سے فاسٹلی گرو کرتے رہیں گے. اس طرح اور بزنسز بھی گرو کریں گے, صرف ریل اسٹیٹ کا نہیں. ایچ اینڈ ایوری بزنس انشاءاللہ گرو کرنا ہے, پاکستان میں ترقی کرنی ہے. ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں.